اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، رب العالمین کا، ہم سب کے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو انسان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور آج جمعہ جیسے مبارک دن میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کے آنے کو، نماز پڑھنے کو، دعائیں مانگنے کو، ذکر و اذکار کو، عبادتوں اور تلاوتوں کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، آج شعبان کے مہینے کی آج 17 تاریخ ہے۔ دن بدن ہم اور آپ رمضان المبارک کے مقدس مہینے سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان کے مہینے تک ہم پہنچیں گے اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ احادیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے خطبات اور بیان ملتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے اخیر دنوں میں ارشاد فرمائے تھے، اور ان خطبوں میں اور ان بیانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس مہینے میں ملنے والی نجات، اللہ کی طرف سے ہونے والی مغفرت اور بخششوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان مہینوں میں عبادتوں کا اجر و ثواب کو بیان کیا ہے، اور صحابہ کرام کے اندر یہ شوق پیدا کرنے اور اس جذبے کو جگانے کی کوشش کی ہے کہ صحابہ کرام رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی مکمل طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کے لیے ہر طرح سے تیار ہو جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اخیر دنوں میں رمضان المبارک کے تعلق سے اس کی فضیلتوں کو اور عبادتوں کے اجر و ثواب کو بیان کیا ہے۔ تو اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے استقبال رمضان کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں کہنا چاہتے ہیں۔ محترم حضرات، سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننا چاہیے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گلی میں ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان المبارک کے مہینے میں حیات سے تھے، وہ زندہ تھے، ہمارے ساتھ انہوں نے روزہ رکھا، ہمارے ساتھ انہوں نے نمازیں پڑھی ہے، ہمارے ساتھ انہوں نے تراویح پڑھی ہے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں، اور جو لوگ آج موجود ہیں ان میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ اگلے سال رمضان المبارک کا مہینہ پائے گا یا نہیں پائے گا۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہم پا رہے ہیں تو اس اعتبار سے ہم خوش نصیب ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے بالکل قریب پہنچا دیا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں زندہ صحیح سلامت رکھ اور رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ رمضان کے مہینے میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اس سے پہلے بھی یہ بات ہم بارہا کہتے آئے ہیں، ہمارے اکابرین اور اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے شوق میں، رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب معلوم رہنے کی وجہ سے رمضان کے مہینے سے 6 مہینے پہلے سے ہی وہ رمضان تک پہنچنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرنے لگتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور جب وہ رمضان کے مہینے میں پہنچ جاتے تھے تو رمضان میں خوب عبادت کرتے تھے، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کے بعد وہ 6 مہینے تک اس بات کی دعا کیا کرتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں انہوں نے کیے ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما لیں۔ ہمارے اکابرین اسلاف امت کا یہ طریقہ 6 مہینہ پہلے سے رمضان تک پہنچنے کی دعائیں مانگنا اور 6 مہینے بعد تک اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعائیں مانگنا، یہ ثابت ہے ان کا طریقہ رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے طور پر اپنے حیثیت کے مطابق اس کی کوشش کریں، دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کا 1 سال کا بھی مہینہ اگر مل جاتا ہے تو وہ کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک واقعہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بنو قزاعہ کے 2 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو کر کے اسلام قبول کر لیا اور ایمان لے آئے۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے گئے، اپنی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ان میں سے کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کی شہادت ہو جاتی ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور دوسرا شخص 1 سال کے بعد وفات پاتے ہیں۔ اسی زمانے میں ایک صحابی نے یہ خواب میں دیکھا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواب دیکھے کہ ان دونوں میں سے جو صحابی 1 سال کے بعد وفات پائے ہیں وہ شہید ہونے والے صحابی سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ جب وہ بیدار ہوئے ان کو تعجب ہوا کہ جو شہید ہوئے جنت میں پہلے ان کو جانا چاہیے تھا، ایک آدمی جو اپنے گھر میں اپنے بستر پر مرا ہے 1 سال کے بعد وہ شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا خواب بیان کیا کہ اس طرح میں نے شہید سے پہلے 1 سال کے بعد مرنے والے آدمی کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، کیا وہ شخص جو 1 سال کے بعد مرا 1 سال پہلے شہید ہونے والے کے مقابلے میں 1 سال زیادہ نماز نہیں پڑھا؟ صحابی نے کہا کیا 1 سال مزید اس کو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی؟ صحابی نے کہا ہاں۔ تو کیا 1 سال اور اس کو مزید صدقات اور خیرات کا موقع نہیں ملا؟ صحابی نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ زمین و آسمان میں فرق ہے۔
آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی کو مزید 1 سال کا رمضان مل جائے، 1 سال مزید زندگی میں مہلت مل جائے، تو وہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا موقع ہوتا ہے اور کتنی بڑی غنیمت ہوتی ہے۔ اور اس 1 سال کو آدمی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار لے تو اس کا کیا درجہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ رمضان المبارک کی صحیح قدر کرنے کے تعلق سے ہندوستان کے بہت بڑے عالم اور اپنے زمانے کے عالم اسلام کی سب سے بڑی شخصیت حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ اگر تم رمضان کی قدر کرنا چاہتے ہو، رمضان کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، تو تم رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھو۔ تم رمضان کو یہ سوچ کر کے گزارو کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اب پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے گا یا نہ ملے گا، رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، رمضان کے روزے کی سعادت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سوچ کر اسی رمضان کو آخری رمضان سمجھو اور پھر دیکھو کہ عبادت کی توفیق کیسے ملتی ہے اور رمضان کا حق کیسے ادا ہوتا ہے۔ یہ قول حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ رمضان کی فضیلتوں کو، رمضان کی رحمتوں کو، رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کے اجر و ثواب کا استحضار بھی ضروری ہے۔ استحضار کا مطلب رمضان کی عبادت کا آخر اجر و ثواب کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں گے تو رمضان کی قدر سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے، زمان و مکان کے بدل جانے سے عبادت کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور بدل جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم غالباً بتا کر کے ہیں کہ اگر ہم ایک وقت کی نماز اپنے گھر میں اکیلے پڑھتے ہیں تو وہ ایک نماز کے برابر ہے، لیکن وہی نماز اگر آ کر ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ اب 20 پر 5 نماز کے برابر ہے، اور وہی نماز اگر ہم جامع مسجد میں جا کر کے پڑھتے ہیں تو پھر وہ 500 نماز کے برابر ہے، اور وہی نماز اگر ہم مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں یا مسجد نبوی میں، مدینے میں جا کر کے پڑھتے ہیں تو پھر وہ 50,000 نماز کے برابر ہے، اور وہی نماز اگر ہم خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں جا کر کے پڑھتے ہیں تو وہ 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ یہ اجر و ثواب میں فرق کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے جیسے جگہ بدل رہی ہے، عبادت وہی ہے، نماز وہی ہے، اس کا اجر و ثواب بدلتا چلا جاتا ہے، اس کا درجہ بدلتا چلا جاتا ہے، اس کی فضیلت بدلتی چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر زمانہ بدل جائے، وقت بدل جائے تو اس کا بھی اجر و ثواب بدل جاتا ہے اور اس کی فضیلت بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دن کے وقت میں اگر ہم نفل نماز پڑھتے ہیں اس کا اجر و ثواب الگ ہے، اور اگر وہی نفل نماز ہم تہجد کے وقت میں پڑھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب الگ ہے۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل ہے، اور قیام اللیل سے مراد تہجد کی نماز ہے، رات میں نماز پڑھنا مراد ہے۔ نفل وہی ہے، 4 رکعت پڑھیں آپ، 2 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں یا 8 رکعت پڑھیں، آپ دن میں پڑھیں گے اس کا اجر و ثواب الگ، رات کو پڑھیں گے اس کا اجر و ثواب الگ۔ عبادت ایک وقت بدلنے سے اس کا اجر و ثواب بدل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عبادتیں ہم پورے سال کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور قرآن کے مطابق 1 کا بدلہ 10 ملتا ہے۔
قرآن نے کہہ دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو اس کا 10 گنا عطا کریں گے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ پہلے کی امتوں کو ایک کا بدلہ ایک ملتا تھا، لیکن قرآن نے امت محمدیہ کے تعلق سے یہ اعلان کر دیا کہ ایک کا بدلہ کم سے کم 10 ملے گا، اس سے زیادہ کتنا بھی مل سکتا ہے وہ اللہ کی مرضی۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ صبر کرنے والوں کو جو بدلہ ملے گا وہ بے حساب ملے گا، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی، لیکن کم سے کم آدمی کو ایک کا بدلہ 10 ملتا ہے، لیکن وہی جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، نفل کو فرض کے برابر کر دیتا اور ایک فرض کو 70 فرائض سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت بدلنے کے بعد عبادت کا اس طرح درجہ بڑھاتا، اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے۔ صحابہ کرام رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ ہمارے لیے 2 آئیڈیل ہیں، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال رمضان ایسا ہوتا تھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزے کثرت سے رکھتے تھے، روزے رکھنے کی مشق کرتے تھے۔ رمضان کی تیاری آپ شعبان کے مہینے سے کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو سب سے زیادہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، وہ تیاری ہوتی تھی شعبان کے مہینے میں، تیاری رمضان المبارک کے مہینے کی۔ ایک یہ، دوسرے یہ کہ صحابہ کرام کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی فضیلت کو، رمضان کے اجر و ثواب کو، رمضان کے مبارک مہینے کا تذکرہ کر کے اس میں اللہ کی طرف سے ملنے والی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں اور بخششوں کا تذکرہ کر کے صحابہ کرام کے اندر عبادت کا شوق پیدا کرتے تھے۔ یہ استقبال رمضان ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ کرام قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے تھے، قرآن ساتھ میں لے کر چلتے تھے، اور جب موقع ملتا وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام شعبان کے مہینے سے ہی شروع ہو جاتا تھا، اور شعبان کے مہینے میں ہی صحابہ کرام جو مالدار ہوتے تھے وہ اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیا کرتے تھے۔ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں رمضان کے مہینے کا، رمضان کے مہینے میں بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کوئی مہینہ اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے۔ آدمی کو سہولت کے حساب سے سال میں کبھی بھی وہ زکوٰۃ حساب کر کے نکال سکتا ہے، حساب کرنا ضروری ہے۔ ہم لوگوں کا جو آج کل مزاج بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی چندہ کرنے آیا 10 اس کو دیے، 50 اس کو دیے، 100 اس کو دے دیے، 200 ادھر دے دیے، 500 ادھر دے دیے، کوئی حساب نہیں رہتا، ہم کتنا دیے وہ بھی معلوم نہیں رہتا، اور ہمارے پاس کتنا مال ہے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے، یوں ہی آیا کوئی دیتے چلے گئے۔ علماء اور فقہاء لکھتے ہیں اس طرح دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ سال میں باضابطہ ایک بار حساب کرنا کتنا مال ہے اور اس میں کتنی زکوٰۃ نکلے گی، اور پھر اتنی زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے حساب کر کے۔ تو صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے، اور آج بھی عرب ممالک میں اکثر بڑے بڑے تاجر زکوٰۃ کی رقم شعبان کے مہینے میں ہی نکال دیتے ہیں، وہ رمضان تک انتظار نہیں کرتے ہیں، شعبان میں ہی دے دیا کرتے ہیں، تاکہ جو ضرورت مند ہیں
ان تک کہ وہ رقم رمضان سے پہلے پہنچ جائے اور وہ رمضان میں کھانے پینے کی فکر سے آزاد ہو جائے اور عبادت کا مزاج بن جائے۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیا کرتے تھے، اور جو حکام ہوتے تھے، حکومت میں بیٹھے ہوئے ذمہ داران حضرات ہوتے تھے، وہ قیدیوں کا فیصلہ شعبان کے مہینے میں کر دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی قیدی ایسا ہے جس پر حد جاری کرنا ہے تو اس پر حد جاری کر دیا کرتے تھے۔ کوئی قیدی ایسا ہے جس کو جرمانہ لے کر چھوڑ دینا ہے، رہا کر دینا ہے، تو اس کو رہا کر دیا کرتے تھے۔ یعنی قیدیوں کا فیصلہ شعبان میں ہو جایا کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو تاجر لوگ ہوتے تھے، وہ تاجر لوگ اپنے مال کا حساب و کتاب، کسی سے اگر کچھ لینا ہے تو وہ شعبان کے مہینے میں لے لیتے تھے تاکہ حساب کرنے میں آسانی ہو۔ کسی کو کچھ دینا ہے تو شعبان کے مہینے میں دے دیتے تھے تاکہ حساب کرنے میں آسانی ہو۔ لین دین کا جو بھی معاملہ رہتا تھا اس کو وہ شعبان کے مہینے میں مکمل کر کے اور پھر ان کے پاس جو کچھ بچا رہتا تھا اس کا صحیح حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا شعبان کے مہینے میں رمضان المبارک کے استقبال کے لیے۔ اور ایک بات میں یہاں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا، ہمارے سماج اور معاشرے میں رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ایک حد تک عبادت کا مزاج بنتا اور لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ بہت سارے وہ لوگ جو سال بھر مسجد نہیں آئے رہتے، وہ بھی رمضان میں مسجد شروع میں ایک ہفتہ 10 دن تک کے آتے ہیں۔ اللہ کرے پورے مہینے کم سے کم آنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے زندگی پورے سال وہ مسجد آئیں۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو مکمل پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے۔ لیکن ایک بات جو سمجھانا اصل میں چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، رمضان کے مہینے میں یا عام دنوں میں کثرت عبادت سے زیادہ ضرورت ہے ترک معصیت کا۔ کثرت عبادت سے زیادہ ضروری ہے ترک معصیت کا۔ مطلب کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا جو ہم اہتمام کرتے ہیں اس سے زیادہ ضروری ہے گناہوں سے بچنے کا۔ لوگ عبادت کر رہے ہوں، گناہوں سے نہیں بچ رہے ہوں، تو پھر گناہوں کی وجہ سے وہ عبادتیں ضائع ہوتی رہتی ہیں۔ بعض گناہ نیکیوں کے لیے دیمک کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح دیمک لکڑیوں کو کھا جاتے، بڑے سے بڑے فرنیچر کے سامان کو ختم کر دیتے، چند دنوں میں کھوکھلا ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہماری عبادتیں بعض گناہوں کی وجہ سے بالکل ختم ہو جاتے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کثرت عبادت کے ساتھ ساتھ ترک معصیت کا مزاج بنائیں، اور جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں اسی طرح گناہوں کو چھوڑنے کا بھی ہم مزاج بنائیں اور ترک معصیت کو ضروری سمجھیں۔ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے توبہ ضروری ہے۔ شب برات کے موقع سے میں نے توبہ پر تفصیلی گفتگو کیا تھا، اس لیے زیادہ مزید گفتگو کرنے کے بجائے حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب حیدرآباد کے بزرگ عالم دین ہیں، اللہ والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کا خانقاہ چلتا ہے، لاکھوں لوگوں کو آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، جس طریقے سے ایک بچہ پلیٹ میں برتن میں لے کر کھیل رہا ہے، برتن لے کر مٹی میں کھیل رہا ہے، اور کھیلتے کھیلتے اس بچے کو بھوک لگتی ہے، وہ بچہ برتن لے کر کے آتا ہے اپنی ماں کے پاس اور ماں سے کہتا ہے کہ ماں مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کو دے دو، تو ماں برتن میں دیکھتی ہے مٹی لگی ہوئی ہے، غلاظت لگی ہوئی ہے، پلیٹ صحیح نہیں ہے، برتن گندی ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ پہلے اس پلیٹ کو دھو لو، اس کے بعد لے کر کے آؤ تو میں تمہیں کھانا دوں گی۔ کوئی بھی ماں اس گندی برتن میں اور جس میں مٹی لگی ہوئی ہو اس برتن میں کھانا نہیں ڈالتی ہے۔ تو جس طرح ماں بچے کو بولتی ہے کہ جا کر پہلے پلیٹ صاف کر لے کے آؤ، برتن صاف کر لے کے آؤ،
اللہ بھی چاہتا ہے کہ رمضان میں ہماری رحمتوں، ہماری برکتوں، ہماری بخششوں، ہماری مغفرتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کے برتن کو صاف کر لو، اس کو دھو لو، توبہ کر لو، جو گناہ کر چکے ہو اس سے معافی مانگ لو، اور اس کے بعد پاک صاف ہو کر کے آؤ تو ہم تم کو رحمت عطا کریں گے، برکت عطا کریں گے، مغفرت عطا کریں گے، نجات عطا کریں گے، بخشش عطا کریں گے، رضامندی اور خوشنودی عطا کر دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی غلطیوں کے لیے اللہ کے سامنے روئیں، معافی مانگیں۔ اگر کسی انسان سے ہماری غلطی ہوئی ہے، ہمارے گناہ کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے کسی کو ہم ناراض کر بیٹھے ہیں تو ان کو منانے کی بھی کوشش کر لیں، اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 قطرے سے زیادہ کوئی بھی چیز محبوب نہیں ہے۔ 2 قطرے سے زیادہ کوئی بھی چیز محبوب نہیں ہے۔ اور پھر کہا 1 قطرہ آنسو کا جو اللہ کے ڈر اور خوف سے بہہ جائے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے ڈر اور خوف سے آنسو سے قطرہ بھی نکل کے آ گیا ہے، وہ قطرہ جہاں پڑے گا جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی ہے۔ تو 1 قطرہ آنسو کا جو اللہ کے ڈر سے نکلے، ہم کو تکلیف آ جائے تو ہم کتنا روتے ہیں، ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے ہم کتنا روتے ہیں، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے اکیلے میں اللہ کے ڈر اور خوف سے کتنا رو جاتا ہے۔ ہم حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں معمولی باتوں پر آنسو آ جایا کرتے تھے۔ ہم کو رونا نصیب نہیں ہو رہا۔ آنکھوں میں آنسو کا نہ آنا یہ ہمارے پتھر دل ہونے کی نشانی ہے۔ دل اگر نرم ہوگا، دل میں نرمی ہوگی تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ہر آدمی کو چاہیے اپنا اپنا جائزہ لے اور سوچے کہ ہم کو رونا نصیب کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کو یہ آنسو بہت پسند ہے جو اللہ کے ڈر اور خوف سے بہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، اپنے غلطیوں کو یاد کیجئے، اللہ کی جو نافرمانی کرے ہیں اس کو یاد کیجئے، اور اللہ کے احسان کو یاد کیجئے کہ اگر اللہ ان گناہوں کی سزا دے دیتا، ان غلطیوں پر پکڑ لیتا، ان گناہوں کا مواخذہ کر لیتا تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ لیکن اللہ نے سب کو درگزر کر رکھا ہے، سب کو نظر انداز کر رکھا ہے، ہم کو صحت دے رکھی ہے، عزت دے رکھی ہے، عہدہ دے رکھا ہے، منصب دے رکھا ہے، بیوی بچے دے رکھے ہیں، ہم سکون کی زندگی 3 وقت کھا کر کے گزار رہے ہیں۔ ہمارے آقا کو 3 دن تک کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ آپ یاد کیجئے اور اللہ کے احسانوں کو، اور پھر دیکھیے رونا کیسے آتا ہے۔ آئے گا آنسو انشاءاللہ آنکھ میں۔ تو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ قطرہ جو آنسو کا بہہ جائے اللہ کے ڈر اور خوف سے، اور دوسرا قطرہ وہ ہے شہید کے خون کا قطرہ۔ شہید کے خون کا قطرہ، یہ 2 قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو مغفرت سے روکے رکھتے ہیں انسان کو، ان گناہوں کو بالکل چھوڑ دیجئے۔ رمضان سے پہلے ہم کوشش کریں گے۔ کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے، ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی مغفرت چاہتے ہیں، اپنی بخشش چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ان میں سے ایک گناہ یہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ماں باپ کی نافرمانی انسان کو اللہ کی مغفرت سے روکے رکھتی ہے۔ اگر ایسے کسی گناہ میں ہم مبتلا ہیں تو توبہ کریں، ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں۔ اور دوسری چیز ہے قطع تعلق، رشتے ناطے کو توڑ لینا۔ تیسری چیز ہے دلوں میں کینہ اور بغض رکھنا، اور چوتھی چیز ہے شراب پینا۔ یہ 4 گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے انسان مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ لہٰذا ان گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں۔ اس کے بعد ایک بات جو میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے
رمضان المبارک کے مہینے شروع ہونے سے پہلے ہی رمضان کے مسائل سیکھنے کا اہتمام کریں۔ مسائل سیکھنے کا، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کس وقت میں روزہ ٹوٹنے پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتا ہے، کس وقت میں صرف قضا واجب ہوتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ضروری مسائل ہیں ان کو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے آنے سے پہلے سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے تمرجی مسجد میں پچھلے تقریباً 11 سالوں سے درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، اور پھر مسئلے مسائل کے بھی درس ہوتے ہیں، باضابطہ فقہیات کا درس۔ میں سمجھتا ہوں کڑپا میں یہ پہلی مسجد ہے جہاں فقہیات کا درس ہوتا ہو۔ زیادہ سے زیادہ مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے ہفتے میں ایک دن، لیکن ایک مسجد میں درس قرآن بھی ہو، درس حدیث بھی ہو، فقہیات مسئلے مسائل کا بھی درس ہو رہا ہو، یہ کڑپا کی پہلی مسجد ہوگی، آپ معلوم کر کے بتا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جمعرات کے دن ہوتا ہے، لیکن لوگوں دن بدن جو ہم دین سے دوری ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے درس میں بیٹھنے کا مزاج بہت کم لوگوں کا بنتا ہے۔ کوئی کام نہیں رہتا، 4 رکعت نماز پڑھے صرف موبائل دیکھنا ہے، فوراً نکلتا ہے، سنت تک پڑھنے کے لوگوں کو توفیق نہیں مل رہی ہے، درس میں کہاں سے بیٹھیں گے؟ لہٰذا دین سیکھنے کا مزاج بنائیے۔ ایک حدیث میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کا ایک مسئلہ معلوم کرنا، سیکھنا 1000 نفل رکعات پڑھنے سے افضل اور بہتر ہے۔ ہم کو انتظام کیا گیا ہے، کمیٹی والے نے اہتمام کیا ہے، لیکن ہم کو شوق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں دین سیکھنے کا شوق پیدا فرمائے۔ اور ایک بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے معمولات کی تحدید کریں۔ معمولات کی تحدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کون سا کام رمضان میں کر سکتے اور کون سا ایسا کام ہے جو رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد کر سکتے ہیں، یہ متعین کر لیں۔ ضروری کام ہے، ہم کوشش کریں رمضان سے پہلے ہم نپٹا دیں، یا کوشش کریں کہ ہم رمضان کے بعد وہ کام کر لیں۔ اور رمضان کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخصوص کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی تلاوت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، سحری کھا کے قرآن پڑھتے، افطار کے وقت تک مکمل ایک قرآن ختم کر لیتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ حافظہ تھیں۔ شادی کے بعد جب ایک بچہ ہو گیا تھا، حضرت مولانا الیاس کے بڑے بھائی حضرت مولانا یحییٰ صاحب کی پیدائش ہو چکی تھی، وہ گود میں تھے۔ اس وقت میں حضرت مولانا کی ماں نے حفظ قرآن مکمل کیا، اور حافظ بن جانے کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں ایک دن میں 40 پارے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، گھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ، گھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ۔ یہ ایک عورت کی بات بتا رہا ہوں میں، جن کو گھر کے کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچوں کے علاوہ شوہر کی خدمت، بچوں کے علاوہ گھر کے کام، اور اس کے بعد پھر 40 پارے کی تلاوت۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جب آدمی کا مزاج بن جاتا ہے اور عبادت کی جب لذت ملنے لگتی ہے تو پھر اس کے علاوہ کسی اور چیز میں من نہیں لگتا۔ جیسے آج کل ہمارے بچوں کو 12 سال 11 سال 15 سال کے بچوں کو گیم کھیلنے میں موبائل میں من لگتا ہے۔ آپ مغرب کے بعد مسلم محلے میں نکلیے، آپ کو افسوس ہوگا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارا مستقبل ہے، اس امت کا فیوچر ہے مسلم قوم کا، لیکن وہ ہمارا فیوچر کیڑے کی زندگی گزار رہا ہے، کیڑے مکوڑے والی حالت ہے۔ یہ نالے کے پاس، وہ نالے کے پاس، یہ گھر کے باہر، وہ گھر کے باہر۔ مسلم محلے میں کبھی نکلیے مغرب کے بعد اور دیکھیے، جبکہ مغرب کے بعد کا وقت پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، کس طریقے سے آپ کو موبائل میں بچے گیم کھیلتے ہوئے ملیں گے۔ 5-6 بچے بیٹھے ہیں، سب کے پاس موبائل ہے، سب گیم کھیل رہا ہے۔ اور ابھی 2 دن پہلے کی نیوز ہے، 3 بہن نے ایک بلڈنگ سے کود کر کے اپنی جان دے دی ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے۔ اور وجہ کیا ہے معلوم؟
وجہ یہ ہے گیم کھیلنے کی عادت پڑی تھی، باپ نے بچی کو گیم کھیلنے سے منع کیا، چھت پر سے کود کر جان دے دی، لیکن گیم کھیلنا نہیں چھوڑی۔ وہاں جا رہی ہماری نسلیں، اس قوم کا فیوچر اور مستقبل وہاں جا رہا ہے۔ یہ قوم نالے میں نہیں گرے گی تو کہاں جائے گی؟ اب اندازہ لگائیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔